حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے قیامت کے دن جب تک کے لیے وہ ان 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے کہ جو اس کو زندگی دی گئی تھی اس کا اس نے کیا کیا. جو 80 سال بیسک فار ایگزامپل زندگی ہے انسان کی، تو اس میں اس نے کیا خیر کمایا، کیا اچھے کام کیے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا سوال ہوا کہ جو ہے اس کو جوانی جو ملی تھی، جس میں جو ہے بندے کے اندر سب سے زیادہ ایک طرح سے جان ہوتی ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، تو اس میں اس جوانی کے ساتھ اس نے کیا کیا. عیش میں گزار دی، پارٹی کرنے میں گزار دی، یا پھر کوئی اچھے کام بھی کیا زندگی میں، کوئی خیر کا کام کیا، کسی کی مدد کی. اور تیسرا سوال وہ ہوگا کہ جو ہے جو اس نے مال کمایا وہ کہاں سے کمایا، حلال سے کمایا اور کیا، یا پھر جو ہے حرام سے کمایا. اور چوتھا سوال ہوگا کہ جو ہے جو اس مال کمایا تھا اس کو خرچ کہاں پہ کیا. اچھے کاموں میں خرچ کیا، دین کی خدمت میں خرچ کیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے خرچ کیا، لوگوں کی مدد کے لیے خرچ کیا، یا پھر عیاشی میں ہلے گلے میں ہی لگا دیا سارا مال. اور پانچواں یہ ہوا کہ جو ہے جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کتنا کیا. تو اگر بندے کے پاس علم زیادہ ہو جائے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ایک طرح سے بڑھ جائے گی. تو بیسکلی ان 5 سوالوں کا میں سمجھتا ہوں ایک بہت فائدہ ہے اگر ہم اس پہ غور کریں کہ جو ہے جب ہم ان 5 سوالوں کو لے کے چلیں گے زندگی میں، تو ایک تو پہلی بات ہمارے اندر میٹا کوگنیٹیو اویئرنیس بڑھے گی. بیسکلی یہ ایک ہوتی ہے کوگنیشن، بیسکلی سوچنا، ایک ہوتی ہے میٹا کوگنیشن. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے سوچ کے بارے میں جو تھاٹس آ رہے ہیں، اپنے ایکشنز جو ہیں، آپ کے موٹیویشنز جو ہیں، اس میں جو ہے اس کے اوپر غور کرنا، اس کے بارے میں سوچنا. تو بیسکلی آپ کی پہلی چیز تو میٹا کوگنیٹیو اویئرنیس بڑھے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو مائنڈ لیس انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے نا، پرپس کے بغیر، اور انٹینشن بھی کوئی نہیں ہوتی، ایسا بس پلیئر سیکنگ میں ساری زندگی گزار دیتا ہے، یا ہیپینس کی تلاش میں پوری زندگی گزار دیتا ہے. اس کے بجائے جو ہے بندے کے اندر انٹینشنیلٹی آئے گی، اور ایک بندہ جو ہے کسی سوچ سمجھ کے جو ہے کسی پرپس کے تحت زندگی گزار رہا ہوگا جب اس کو یہ 5 سوالوں پہ غور کرے گا اور ایک طرح سے ان کو پرائیورٹی بنائے گا اپنی. اس کے ساتھ ساتھ ہے انسان کی سیلف ریگولیشن بڑھے گی، کیونکہ جو ہے بندہ بیسکلی جب اپنے غور کرے گا کہ میں پیسے کہاں سے کما رہا ہوں، کہاں خرچ کر رہا ہوں، اپنا وقت کہاں صرف کر رہا ہوں سارا، تو بیسکلی ایک طرح سے سیلف اویئرنیس بڑھ رہی ہوگی، جس کی وجہ سے سیلف ریگولیشن بڑھے گی. اور بندے کے اندر امپلسیوٹی بھی کم ہوگی کہ جو ہے وہ فضول سوچے سمجھے بغیر چیزیں نہیں کرے گا، سوچ سمجھ کے قدم اٹھائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جس کی وجہ سے ہماری ڈیسیژن میکنگ بھی بہتر ہوگی. اور جیسے جیسے پرپز آتا ہے زندگی میں، میننگ آتا ہے، تو بندے کی ریزیلینس بھی بڑھ جاتی ہے، اور ڈپریشن کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں. اور دنیا میں بھی میں سمجھتا ہوں اس کا فائدہ ہوگا جب ہم جو ہے اپنا وقت یہ سوچ سمجھ کے گزاریں گے کہ ہم کس چیز میں گزار رہے ہیں، اور اس کا سوال ہونا ہے ہم سے. ایک اور پوائنٹ ہے بیسکلی اس میں، یہ ہے کہ جنریشن افیکٹ ایک سائیکالوجی میں ہوتا ہے. بیسکلی جب ہم کوئی نالج حاصل کرتے ہیں اور اس کو ہم ڈفرینٹ جگہوں پہ اپلائی کر کے یوز کر کے دیکھتے ہیں، جنریٹ کرتے ہیں اس نالج کو، تو ہماری اس کی ریٹینشن اچھی ہوتی ہے. دیٹس آل. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.